اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين قابل سب تکریم استاذی و استاذ العلماء شیخ الفقہ جناب قاضی محمد عثمان عتیق صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، واجب التکریم قبلہ صبغت اللہ شاہ ہاشمی صاحب، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں اپنی مناجات، اپنی عاجزی اور عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیت کو اخلاص اور عمل کو برکت عطا فرمائے۔ مبارکباد کے لائق وہ احباب ہیں جنہوں نے یہ اہتمام فرمایا کہ ان کی کاوش اور کوشش سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر جاگنے اور عبادت کرنے کی توفیق ملی ہے، کیونکہ انسان فطرتاً کاہل ہے اور روحانیت سے تب تک مفرور رہتا ہے جب تک اس پہ نگاہ نبوت یا نگاہ ولایت میں سے کوئی ایک نظر نہیں پڑ جاتی۔ اور یہ بہت سے تصوف کی کتب کا نچوڑ ہے کہ اندر کا انسان جب بھی سنوارا گیا یا وہ نگاہ نبوت سے سنوارا گیا یا وہ نگاہ ولایت سے سنوارا گیا، اور پھر اس کی تازگی کے لیے، اس کو ہوا دینے کے لیے عبادات، نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، حج کی صورت میں، یہ تمام عوامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہم خوش نصیب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اپنے قریب ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس امت کو حکم دیا کہ تم میرے محبوب کے قریب ہونا، تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صیغہ ہی بدل گیا۔ پہلے کلمے کا معنی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبت کرو اللہ سے، فاعل تم ہو، مفعول اللہ کی ذات ہے، محبت کا جذبہ تم کرنا چاہتے ہو، محبتوں کا مرکز ذات ایزدی ہے، سارے جذبات، شفقت، مودت، محبت، رحمت، ایثار، تمنا وہ تم کر رہے ہو، ان ساری محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یہی قانون ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر بندہ مجھے ڈھونڈے گا، لیکن یہ انداز بدل دوں گا جب فاتبعونی کی مہر آ جائے گی، جو سر در اقدس پہ جھک جائے گا، جو قدمین رسالت پہ آ کے جبین نیاز خم ہو جائے گی، پھر وہ گلیوں میں مارا مارا ڈھونڈتا نہیں پھرے گا، وہ کعبے کا طواف کر کے حجر اسود کو چوم کے حضرت عمر جیسا بندہ یہ کہے گا انا
پتا ہے تو کالا پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دیتا، تو نقصان بھی نہیں دیتا، جناب چومتے کیوں ہو؟ اگر نفع نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، پھر آپ عمر ہو کے ان کو چومتے ہو؟ کہا میں پتھروں کو نہیں چوم رہا، میں کسی کے لگے ہوئے لبوں کے بوسے کی لذت لے رہا ہوں۔ کہا کہ جب یہ عبادت بھی کریں گے تو میرے محبوب کی نسبت سے کریں گے، پھر مجھے محبت میں ڈھونڈیں گے نہیں۔ یحببکم اللہ، اب فاعل میں بن جاؤں گا، مفعول یہ بنیں گے، میں محب بنوں گا محبوب کے، امتی میرے بھی محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور کی نسبت ناز سے ہم وہ ہیں جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے۔ اب محبت کے تقاضے ہیں، محبت آزماتی بھی ہے، جتنا یہ بلند مقام ہے اتنا ہی زیادہ حساس ہے۔ محبتوں میں آہو فوغا نہیں ہوتی، جن کے عشق صادق ہوں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، ان کی زبان پہ پھر شکوے نہیں آتے، ان کے دل میں چاہے لاکھ تکلیفیں ہوں، لاکھ درد ہو، پھر وہ درد نہیں رہتے، وہ مزے دیتے ہیں۔ اور وہ کسی نے کیا کہا تھا، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر وہ درد اتنا لطف دیتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے جفا جو عشق ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا مالک جتنی تکالیف آئیں، جتنی بھی مصائب آئیں، جتنے بھی آلام آئیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ناز ہے تو فقط اس بات پہ کہ مجھے اپنے محبوب کا بن مانگے امتی بنا دیا ہے۔ زندہ باد۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے؟ یہ وہ نسبتیں ہمیں حاصل تو ہو گئیں، ہماری خوشبختی۔ سابقہ امتوں نے خواہشیں کی لیکن وہ نہ ہو سکے، وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور امام دیلمی کی روایت کے مطابق تمام امتیں حضور کے سامنے پیش کی گئیں اور پوچھا گیا حضور کون سی امت کو پسند کریں گے؟ ہر امت کوئی نہ کوئی عزم، کوئی نہ کوئی خاصیت اور کوئی نہ کوئی نیکی رکھتی تھی۔ کوئی ہے تو شام میں بستی ہے، جہاں بھر کا امن شام میں، جب شام میں امن نہ ہو تو حدیث کے مطابق کہیں پہ بھی امن نہیں۔ کچھ وادی مقدسہ میں بستی ہیں، کچھ یروشلم بیت المقدسہ میں بستی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی عمروں پہ ناز کرے گا، کوئی اپنی عبادات پہ ناز کرے گا، کوئی اپنے علاقے پہ ناز کرے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ناز کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچے گا، میں ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہوں، سب سے ہاتھ بلند کر کے کہیں گے کہ ہمیں ناز ہے، ہم حضور کی امت سے پیدا کیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو خصائص حاصل ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سابقہ امتوں کے احوال بیان فرمائے، یہ سوال کہ ہمیں یہ راتیں ملی کیوں؟ ہر بندے کیا اگر گناہ ایک کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے کیا سپیشل پیکج ہے کہ نیکی سوچو تو نیکی لکھی گئی، نیکی کر لی تو 10 نیکیاں لکھی گئیں، اگر ایک نیکی اور خلوص سے کی تو 10 نہیں، یضاعف لمن یشاء، میرا مالک جتنی وسعت فرما دے۔ اب یہی پیرامیٹر معکوس حالت میں ہونا چاہیے تھا، ایک نیکی سوچی تو نیکی لکھی گئی، ایک گناہ سوچا تو لکھا جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ ایک نیکی کی تو 10 نیکیوں کا ثواب ملا، اصول کے مطابق جو سب سے بڑا یحب المقسطین ہے، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، انصاف کا ترازو یہ تھا کہ نیکی کی ہے تو 10 ملی ہے، گناہ کیا تو 10 ملتے۔ فرمایا نہیں،
ان کو میں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا. یہ اگر کوئی منہ زور ہو کے جائے تو جائے, جو محبوب کی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں, یہ نیکی کرے تو 10 دے دو, اگر نیکی سوچے تو 1 دے دو, گناہ سوچے تو چھوڑ دینا, گناہ کر لے تو 1 لکھنا. مالک سوچا گناہ تھا, کیا نہیں, جرأت نہیں بنی, لوگ دیکھ رہے تھے, حیثیت نہ تھی, کوئی بھی معاملہ ہوا, گناہ سوچ کے نہیں کر سکا. فرشتے پوچھتے ہیں میرا مالک اب کیا کرے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ سوچا نہیں کیا, اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھنا, گناہ سوچ کے نہ کرنے کے بدلے میں بھی ایک نیکی لکھ کے اس کو عزت عطا کر دینا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں ہیں. آپ نے جب بیان فرمایا کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو کیٹیگریکلی بلایا جائے گا, کون ہیں جو صدیق ہیں, وہ باب الصدق سے داخل ہو جائیں. کون ہیں جو روزے رکھتے تھے, باب الریان سے داخل ہو جائیں. صدیق بھی آئیں, شہداء بھی آئیں, عابد بھی آئیں, زاہد بھی آئیں, شب زندہ دار بھی آئیں, وہ لوگ بھی آئیں جو اللہ کی خاطر جہاد کرتے تھے, جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے تھے. جب سنا یہ صحابہ نے پوچھا حضور کون کون آئے گا, کہا جو بھی جس منصب پہ ہوگا. کہا حضور عبادت گزاروں میں, کہا ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے مالک ہم نے 600 سال گوشہ نشین ہو کے فقط تیری عبادت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ کل عمر نہیں, عرصہ تبلیغ 950 سال بنتی ہے, 10 صدیاں تقریباً 50 سال کے فرق سے. تو صحابہ کرام کے سر جھک گئے. حضور ہم تو فخر اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی, قیامت کی 120 صفوں میں 80 صفیں فقط امت محمدیہ کی ہوگی. ہمیں اتنا اعزاز, لیکن اتنی زیادہ تعداد ہو اور عبادت گزاروں میں ایک نام بھی نہ آئے. حضور جھک جائے گا سر, دل پشیماں ہو جائے گا. ہم تو وہاں پہ بھی یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ حضور کو عزتیں کتنی دی جا رہی ہیں. یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور ہمیں تو انتظار ہے, وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو عزت کہاں ملتی ہے. کوئی کہے گا اذهب الى غیری, اذهب الى غیری, مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہم کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہوں گے, کوئی سر اٹھا کے کہے گا آنا لہا, آنا لہا. کوئی نہیں آپ کا پرسان حال بنتا تو نہ بنے. میں جو آ گیا ہوں میں اسی دن کے لیے آیا ہوں کہ جب سارے ہار جائیں تو لوائے محمد اٹھے, ساری امت کو جنت میں لے کے چلا جائے. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. کہ حضور ہم تو یہ دیکھیں گے اگر عبادت گزاروں میں کوئی بھی نہ ہوا, 2 کلاسیں ہوں, ایک کلاس کی تعداد 10 ہو, دوسرے کی 100 ہو, پوزیشن کی باری آئے تو 10 والے لے جائیں. کثرت تعداد والے تو سر جھکا لیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا جعل اللہ لکم ایام فیہ نفخات, پریشان نہ ہونا, میرا مالک تمہارے لیے ہوائیں چلائے گا. کبھی رحمت کی ہوا, کبھی شب برات میں اپنی رحمتوں کی بوچھار, کبھی لیلۃ القدر, کبھی رمضان المبارک, کبھی لیلۃ عرفہ, کبھی لیلۃ جمعہ, کبھی لیلۃ العیدین. کہا مالک ہوائیں چلائے گا. مالک کیا ہوتا ہے ہوائیں چلنے سے؟ جسم کو ٹھنڈک ملے گی, اور کیا ہوگا, موسم اچھا ہوگا, طبیعت شادماں ہوگی, ہماری طبیعت خوش ہوگی. بہار کی ہوا چل رہی ہے, باد نسیم ہے, باد سموم ہے, یہ صبا ہے. مالک کیا ہوگا؟ فرمایا یہ میری امت ہے, یہ عام بندہ نہیں ہے جو اس ہوا میں آ جائے گا. اس رات کی تاریکی میں جو بندہ بھی ٹھہر جائے گا, ہوا جسم کو مس کر رہی ہوگی, لا یشقون بعدہم ابدا, وہ ہوا نہیں ہوگی, وہ مجدے جاں فضا ہوگا. اس کے بعد قیامت تک وہ بندہ کبھی بھی بدبخت نہیں کہلائے گا. یہ وہ امت ہے کہ حضور اور کوئی
فرمایا یہ میرا مالک ہے جو محروم نہیں رکھے گا. فرمائے گا ایک رات میں عبادت کرو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا. یہ راتیں پیکج ہیں. وہ عبادت کر کر کے زندگیاں گزار گئے، لیکن حضور کی یہ لاڈلی امت تھوڑا عمل کر کے بھی مالک کا قرب حاصل کر لیتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں، ایمان تازہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیلاً ارشاد فرمایا 3 مزدور ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، ایک ہی دن کے اندر ان کو کام دیا جاتا ہے. شفٹیں مختلف ہیں، 3 شفٹوں میں ہیں. پہلی شفٹ صبح فجر سے شروع ہو کے ظہر کی نماز تک. دوسرا مزدور آتا ہے، ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے عصر کی آذان تک. تیسرا مزدور عصر کے وقت آتا ہے، شام ٹائم چھٹی. کہ حضور ان کو ہوگا کیا؟ فرمایا جب اجر دیا جائے گا تینوں کو برابر دیا جائے گا. پوچھا حضور وہ جس نے دوپہر کی گرمی بھی سہی، جس نے لو کے تھپیڑے بھی کھائے، جس نے وقت بھی بہت زیادہ بتایا، اس کو بھی وہی مزدوری؟ جس نے زور سے عصر تک کیا، سورج نسبتاً نیچے جا چکا تھا، اس کو اتنی شدت گرمی بھی نہیں لگی، وقت کا ڈیوریشن بھی کم ہے، اس کو بھی اتنی سی مزدوری؟ اور تیسرا تو بالکل ہی کوئی لاڈلا جو عصر سے شام تک چند منٹ یا 1 گھنٹہ کام کیا، اس کو بھی اتنی مزدوری؟ تبسم فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا تم نہیں سمجھے یہ کیا ہے؟ کہ حضور ارشاد فرمائیے. انہیں تو معلوم ہوتا تو وہ نہیں بتاتے تھے، یہ تو معلوم ہی نہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو پہلا مزدور ہے نا، جس نے صبح سے زور تک کام کیا، مزدوری اتنی ہی ملی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، جس نے جتنی عبادت کی اتنا اجر ملا. حضور یہ دوسرا کون ہے جس نے اس سے کم کام کیا ہے، مزدوری اتنی ہی ملی؟ کہا یہ میرے زمانے کے قریب میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، جو کام تھوڑا کر رہا ہے، مزدوری زیادہ مل رہی ہے. حضور ارشاد فرمائیے یہ آخری والا تو بالکل فری میں لے کے چلا گیا، کام بھی نہ کیا، سورج کی گرمی بھی نہ سہی، اپنی ایزی ٹائم پہ نکلا، کام کر کے لوٹ رہا ہے. کہا یہ اور کوئی بندہ نہیں، یہ آپ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میری امت بنا کے مبعوث کر دیا ہے. یہ وہ چادر رحمت کا سایہ ہے جس میں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا گیا. لیکن ان تمام تر فضائل کے باوجود ایسی ایسی احادیث مبارکہ ہیں، اگر 100% بیان کر دی جائیں اور اس کے تقاضے نہ بیان کیے جائیں تو ممکن ہے امت غفلت کی طرف جا کے بے عملی کا شکار ہو جائے. حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نبیوں پہ حرام کر دیا ہے اس وقت تک جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھتا. اب سارے نبی لائن میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کا انتظار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی اس امت کو بخشوا نہیں لیتا، جب تک ان کی سفارش نہیں کر لیتا. اب ساری امتیں اس لیے کھڑی ہیں کہ حضور کی امت پہلے جائے گی تب باقی امتیں جائیں گی. اب صورتحال یہ ہو گئی، اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں، سارے نبی کھڑے ہیں حضور کے لیے، ساری امتیں کھڑی ہیں امت مصطفیٰ کے لیے. اب امت مصطفیٰ کی بخشش کے لیے کھڑے ہیں حضور. یہ امت بخشی جائے گی تو حضور قدم رکھیں گے، حضور قدم رکھیں گے تو انبیاء کا طبقہ داخل ہوگا، اس کے بعد تمام لوگوں کی باری آئے گی. اب ان گناہگاروں میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، تسلیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ حضور ہے نا، حضور موجود ہے نا. اور حضور نے یہ حق شفاعت لیا کیوں تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے یہ کیوں لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیکج دیا تھا. خجرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، کہ محبوب میں آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ کی آدھی امت
بغیر حساب کے جنت داخل کر دوں گا۔ قیامت کی 120 صفوں میں 80 صفیں امت مسلمہ کی، 40 صفیں بغیر حساب کے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے یہی والا آپشن قبول کیا ہوگا نا؟ فرمایا لا بل خجرت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا آپشن لیا۔ کہ حضور ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ نیکوکار بخشے جائیں، اس لیے نہیں کہ عبادت گزار بخشے جائیں، للمتلوثین المذنبین الخطائین، میں نے اپنی امت کے ان گناہگار اور ماڑے لوگوں کے لیے یہ منصب لیا ہے جن کے اعمال تھوڑے ہوں گے۔ اب یہ کھڑے ہیں انتظار میں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور کھڑے ہیں مالک انہیں بخش تو میں قدم رکھوں۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، کچھ ہوں گے جو تھوڑے بہت ڈاما ڈول ہوں گے، وہ درود پاک کی پرچی سے کام چل جائے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو مالک ان کے اعمال کے صدقے میں بخش دے گا، کچھ پھر بھی رہ جائیں گے۔ اب وہ کھڑے ہیں، بخشش کی کوئی امید نہیں، ہاں مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کیا، حضور کے امتی ہیں، حضور نے کہا یہ میرا امتی ہے، اعمال پورے نہیں ہو رہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مالک ارشاد فرمائے گا کہ جو کنفرم جہنمی ہیں سابقہ امتوں کے، ان کو پکڑو، ان لوگوں کو بھی گنو، یہ گناہگار کتنے بچ گئے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوئی، گنے جائیں گے۔ اتنے سابقہ امتوں کے گناہگار لائے جائیں گے، مالک فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈالو۔ جب ڈالا جائے گا پھر میرا مالک ارشاد فرمائے گا ھذا فداؤھا من النار، محبوب یہ جو بچتے تھے نا جن کی بخشش نہیں ہو رہی تھی، ان کے فدیے کے طور پہ ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے، تیری سفارش پہ ان گناہگاروں کو بھی جنت عطا کر رہا ہے۔ شرط صرف یہ تھی کہ حضور امتی مان لیں، اور یہ ایک بڑا وسیع چیپٹر ہے، تقریباً 38 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں یہ لفظ آتا ہے لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم سے نہیں ہے۔ یہ لازمی ان کا مطالعہ کیجئے تاکہ کہیں اس کیٹیگری میں نہ آئے کہ حضور امتی ہی نہ مانے۔ حضور نے اگر امتی مان لیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب جب امتی بن گئے تو پھر ہم پہ عائد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان راتوں کے ملنے سے چند لمحات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خود کو جنتی تصور کریں؟ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، وہ تو بلی اور کتے کے بچے کو پانی پلانے پہ بھی جنت عطا فرمانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی پوچھ نہیں سکتا مالک کیا کیا، ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اب جب حضور کی نسبت سے اتنے قریب ہو گئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ مالک اپنا قرب عطا کیسے کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا قرب جب ملتا ہے تو پھر زبان سے حکمت نکلتی ہے، آنکھوں سے حیا ٹپکتا ہے، معاشرت کے اندر عزت ہوتی ہے، اور حضور کا امتی معاشرے کا اپاہج فرد نہیں ہوتا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، تسبیح کی ضرب لگا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، معاشرے میں نکلتا ہے تو اتنا بھی ٹھاٹھ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کے اس کو مسیح تڑ کہیں اور وہ سر شرم سے جھکا لے کہ میں تو اللہ کی محبت میں چلتا ہوں اور دنیا ختم۔ حضور کی یہ تربیت نہیں ہے نا، اچھی کہی یہ شیخ نے دنیا کو چھوڑ دو، کیا اس کو چھوڑ کے ہم رہیں آسمان پر؟ حضور کی یہ صفت نہیں۔ فرمایا کہ میرا امتی جب بنو گے، یہ جبھی رب کے سامنے ہوگی تو مجرمانہ حیثیت میں ہوگی، دنیا کے سامنے ہوگی تو شہنشانہ کیفیت میں ہوگی۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، یہ مسند ہزارہ بادشاہوں کے تخت سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ بادشاہ بھی آئے گا تو امام کی مان کے اس کے رکوع کے پیچھے رکوع کرے گا، کیونکہ میرے مالک نے فرمایا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنی ہے تو ان جیسی پڑھا کرو جو نماز کے عادی ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ مالک رحم فرمائے گا،
اور انشاءاللہ رحم ہوگا. اور یہ راتیں، ان میں جتنی بھی آپ باتیں سماعت کرتے ہیں ان کے حوالہ جات بعض اوقات طلب کیے جاتے ہیں کہ شب برات یہ کس چیز سے برات ہے، تو صحیح سند کے ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو زندہ کرنے کا معمول فرمایا اور صحابہ نے ان کی تقلید فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک رات لیلۃ الجمعہ، ہر جمعہ کی جو رات گزرتی ہے ہر ہفتے میں ہم سے وہ غفلت ہو جاتی ہے اور اس کا اہتمام نہیں کرتے. فرمایا دوسری رات لیلۃ العرفہ، اور ایک روایت میں لیلۃ اول رجب، رجب کی پہلی رات. پھر لیلہ نصف شعبان، یہ 15 شعبان کی رات، لیلۃ العیدین، اور دونوں عیدوں کی پہلی رات. فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن میں میرا مالک آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پوچھتا ہے عزت چاہیے، رزق چاہیے، بیماری سے چھٹکارا چاہیے، غربت سے خلاصی چاہیے. اگر گاؤں کا چودھری بلا کے خالی نہیں موڑتا، احکم الحاکمین خود پکار کے کہاں کسی کو خالی لوٹائے گا. مانگنے کا ڈھب آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا معصوم کائنات میں کون ہے؟ لیکن روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور اس حد تک کہ صحابہ کرام کو یہ وہم ہو جاتا کہ کہیں آپ کی حالت سجدہ کے اندر اس کائنات سے رخصتی تو نہیں ہو گئی. وہ قدمین کو ہاتھ لگا کے آپ کو بلاتے. یہ اس شخصیت کا تقوی ہے جن کے ابرو کے اشارہ سے فلک تھر تھراتا ہے، چاند ٹکڑے ہوتا ہے. ایک آدمی حج کے لیے گیا، حتیم کعبہ کے اندر کھڑا ہے، طواف کے دوران آوازیں سنتا ہے، کوئی رو رہا ہے. سوچا کہ اتنا رونے والا کون؟ جب گڑ گڑاہٹ بڑی، اپنی عبادات کو چھوڑ دیا، وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا مالک میں آیا تھا تیری بارگاہ کے اندر اپنی مناجات پوری کروانے، اپنے لیے دعائیں کرنے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے لیے، لیکن مالک یہ جو رو رہا ہے نا یہ بڑا گناہگار ہے. اس کے رونے سے لگتا ہے کہ یہ اتنا گناہگار ہے کہ شاید بخشش نہیں ہوگی اس کی. مالک میں اپنے لیے جو دعائیں کرنی ہیں ان کو ترک کر کے اس رونے والے کے لیے دعا کرتا ہوں. مالک مجھے بخشنا تیری رحمت، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو لازمی بخش دیجئے گا. بڑا گڑ گڑا کے رو رہا ہے. جب صبح کا دھند لگا چھٹنے لگا تو کہا کہ سوچوں دیکھوں یہ رونے والا ہے کون، بڑا گناہگار ہوگا. جب دیکھتا ہے تو وہ رونے والی شخصیت حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ وہ شہزادہ خاندان مرتضویہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، یہ رو رہے تھے. پوچھا گیا حضور روتے کیوں ہو، آپ کی زندگی میں بھی جرائم ہیں؟ کہا جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر صرف جرائم پہ توبہ نہیں ہوتی. قرآن مجید نے اسلوب کیا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش کی، مالک میں عاشق ہوں، تو میری محبت کا مرکز ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب وہ تجلی پڑا اس پہاڑ پہ پھر اٹھے تو کیا کہا کہ مالک تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے بات مان لوں گا. اب مفسرین سے پوچھا گیا کہ اللہ کی زیارت گناہ نہیں ہے، طلب کرنا یہ بھی گناہ نہیں، اگرچہ ہماری آنکھوں میں وہ ظرف نہیں، وہ بینائی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے معافی کس چیز سے مانگی؟ کہا معافی اس چیز سے مانگی جو کہا ربی آرینی انظر. یہ جو الف ہے نا یہ واحد متکلم کا ہے. کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. معلوم ہوا کہ ابھی میں اور تو تھا،
مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ ادراک تھا کہ مالک تو ہے اور میں بھی ہوں. یہ جو میں کا ہونا تھا اس سے توبہ کی، مالک اب میری کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ طریقہ انبیاء ہے. ایک اور روایت سنیے. عمر 2 سال، والد صاحب خطیب، قرآن مجید نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، والد جب بھی موت کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، بچہ وہیں پہ بیٹھے تڑپنے لگتا ہے. حالت یہ ہو گئی کہ بچے کی عمر 3 برس جب ہو چکی، اب باپ نے احتیاط برتنا شروع کر دی. جب بیٹا بیٹھا ہوتا تو تب کبھی کبھی جنت کی باتیں، اللہ کی نعمتیں، مغفرت کی باتیں، اللہ کے انعامات. جب بیٹا نہ ہوتا تو تب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جاتا، تاکہ وہ بیٹا تو بے خود ہو جاتا ہے. یہی چھپتے چھپاتے عمر 4 سال ہو گئی. بیٹا آ کے پلر کے پیچھے بیٹھ گیا. آج تو باپ کی باتیں سنوں گا. باپ کے لب سے جب بات نکلی تو قیامت کا تذکرہ چھیڑا، اور پھر وہ مناظر بیان کیے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کی لاشیں زمین سے اچھلے گی، یہ سمندر گرے گا، آسمان گرے گا، سمندر پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جب بچے نے سنا وہیں پہ بے خود ہوا، چیخیں نکل گئیں. باپ کو ادراک ہوا کہ بیٹا تم بھی موجود تھے، پھر کون سا تذکرہ چھڑ گیا، پھر میں نے مالک کا خوف دلا دیا. اسی حالت میں گھر لے کے گئے. عالم غشی سے جب بچہ ہوش میں آیا تو آنکھ کھلتے ہی پوچھا، ابو جان یہ جو تذکرہ کیا تھا اس سے رونا تو آتا ہے. کہا بیٹا تسلی رکھ. کہا ابو جی اگر مجھے آپ یہ لکھ کے دے دیں، قیامت کے دن میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، آج کے بعد رونا چھوڑ دوں گا. کہا بیٹے یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا ابو جی تب تک یہ آنسو خشک نہیں ہوں گے جب تک میں رو رو کے اپنے مالک کی رضا کا حصول نہ مکمل کر لوں. اسی حالت میں نکلے. 3 دن بیت گئے. والدین پریشان، کہاں ملے گا بیٹا؟ کسی چرواہے سے پوچھا، دیکھا ہے اس عمر کا بیٹا؟ کہا بالکل نہیں دیکھا. کہا کیسا تھا، کرتا کیا تھا؟ کہا بس اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا طاری تھا کہ وہ روتا تھا. اور جنت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آنکھ تر ہو جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. عمل کے ذریعے جاؤ گے تو ایک جنت ملے گی، مالک سے ڈر کے جاؤ گے فرمایا جنتان، میں تمہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. چرواہے نے کہا ایک آواز آتی ہے، کوئی رو رہا ہے، نظر نہیں آتا اور اس درد سے روتا ہے. 3 دن ہے، میری بکریاں غار کے دہانے پہ کھڑے ہو کے اس کا رونا سن کے جانور ہو کے اشک بہاتی ہیں. پرندے سنے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے ہوا میں سکوت لیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بکریاں روتی ہیں. کہا وہی تو ہے جس کی آنکھوں کے کبھی بھی پیالے خشک نہیں ہوتے. ایک ہم ہیں کہ پلکوں کے بند توڑ کر دامن پہ آ کے رہا. ایک اشک میرے صبر کی توہین کر گیا، ایک اشک بھی نہیں نکلتا. کہا وہی تو بچہ ہے. جب اندر جانے لگے تو تب آنکھیں بند ہیں. 3 دنوں سے رو رو کے آنکھوں کا ہلکان ہو چکا ہے. بچہ عرض کرتا ہے قدموں کی آہٹ سن کے، قم ٹھہر جائیے، لگتا ہے ملک الموت ہو. میں جتنا رویا ہوں موت آئے گی. اے ملک الموت میں ایک التماس کرتا ہوں، چند گھڑیاں مجھے مہلت عطا کر دے. میں اپنے والدین سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، اس جرم میں پکڑا نہ جاؤں. اتنی مہلت دے، میں اپنے والدین کے پاس جا کے ان سے معافی مانگ کے پھر تیرے سپرد اپنی جان کر دوں. باپ سننے والا ہو، بیٹا ملک الموت سے مخاطب ہے. اب دیدہ ہو کے کہا بیٹا یہ ہم ہیں، تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، ملک الموت نہیں ہے. پھر ماں نے کہا بیٹا نہ رویا کر. کہا امی جان ایک ہی تو شرط ہے، جنت کی بشارت دے دیجئے.
کہا وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا یہ بچہ ہے نا، بچپنے میں اتنا خشوع و خضوع ہے، اب یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ جو زکریا کے بیٹے ہو، زکریا نبی ہیں، حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں، کہا ہم نے تمہیں بچپنے کے اندر ہی حکمت عطا کر دی تھی، اب اتنی خشیت کی ہے تو لو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہم تمہیں صرف نبی نہیں بناتے، اپنا رسول بنا رہے ہیں۔ جو بچپنے میں بھی اپنے رب کے ڈر سے رونا شروع کر دیں، ہم ان کو دنیا میں بھی ممتاز کرتے ہیں اور ذکر بھی قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی کے اندر عیش و عشرت ملے تو یہ مت گمان کیجئے کہ مالک راضی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ممکن ہے مالک نے دولت آزمائش کے لیے دی ہو۔ قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے وَسَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ڈھیل دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مالک راضی ہوگا تبھی تو دولت دی ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، مشو مغرور کن بر حلم خدا، کہ اپنے رب کے صبر پہ کبھی بھی مغرور نہ ہو جانا، اگر وہ گرفت کرے گا تو اتنی سخت کرے گا کہ تمہیں واپس پلٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ تو ڈھیل دے رہا ہے، مچھلی کو ڈھیل ملی، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ لقمہ نگل گئی۔ یہ وہ جو مچھلی کو کھا رہی ہے وہ تو سمجھ رہی ہے لقمہ ہے، صیاد اس طاق میں ہے کہ یہ کانٹا نگل رہی ہے۔ وہ خوش ہو کہ جب اپنی خوشی منانا شروع کرے گی، وہ شکاری کنڈی کھینچے گا، جس تکلیف سے وہ اچھل کے کنارے پہ آئے گی یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَسَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ڈھیل دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ہاں کسی کو پھر ان راتوں کے ذریعے اشارات بھی دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، میں نے جنت تیرے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، بس تو ایک بار پلٹ آ، ان راتوں کے اندر ایک بار مجھے رب تو مان، پھر دیکھنا میں بخشتا کیسے ہوں۔ پھر ہر چیز ایک طرف ہوگی، پھر سجدوں کی لذت بھی ملے گی، پھر دنیاوی ٹھاٹھ بھی ملے گا۔ اور اس عہد نافرجام کا سب سے بڑا المیہ مہنگائی یا غربت ہے۔ ممکن ہے دنیاوی اسباب اس کے ہوں گے، حدیث مبارکہ سنیے، اس سے پہلے قرآن مجید کی تصدیق سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی یہ لا ریب کتاب، پوچھا جائے کہ غربت کیوں آتی ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرا ذکر نہیں کرتا میں اس کی معیشت کو تنگ کرتا ہوں۔ پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیں، بزرگوں سے ہم سنتے ہیں کہ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ سبب کیا ہے؟ کیا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا؟ کیا وہ اناج کی غذائیت کم ہو گئی؟ کیا نیوٹریشن کے وہ مرکبات وہ ڈاؤن فال ہو گئے؟ فرمایا نہیں، سبب یہ ہے کہ تم عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں۔ مالک ہم کاروبار کو چھوڑ کے آ گئے، ہم نے یہ بھی نہ سوچا کہ کل ڈیوٹی پہ جانا ہے، تیری بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کو دل چاہا، ہم چلے آئے، ہوگا کیا؟ فرمایا املأ صدرک غنن، میں انجام یہ دوں گا کہ تمہارا دل اتنا مطمئن ہوگا کہ کچھ نہ ہو کے بھی دنیا کے غنی ترین ہوگے، کچھ ایسے ہوں گے وہ تجوریاں بھر کے بھی اس ڈر میں ہوگے کہ کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ یہ بھوک کا خوف، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان دلاتا ہے بھوکے مر جاؤ گے۔ حالانکہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، پرندے اڑتے ہیں ان کے پروں پہ رزق نہیں،
हंस परिंदा सुच्चा मोती खाने वाला भी भूख से कभी नहीं मरा। कहा जब से ये तुम्हें वहम हो गया ना भूख से मर जाएंगे और फिर रोजी के पीछे लगे राज़िक को भूल गए, फरमाया यही हाल होगा। इबादत के लिए आओगे तो मैं ये करूंगा, पहले दिल गनी करूंगा, मोहताजी का डर नहीं होगा। वह असुद्दो फकरक, फिर तुम्हारी गुर्बत के आगे सद बंद को कहते हैं अरबी में, डैम को कहते हैं। मैं तुम्हारी गुर्बत के आगे दीवार बना दूंगा। इबादत के लिए सिर्फ तुम आना। हाथ बांध के अर्ज की कि हुजूर अगर हम न जा सके फिर क्या होगा? फरमाया इल्ला तफाल, अगर इबादत न की, फर्क उसको वैसे नहीं पड़ेगा, वो तो मालिक है, हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, फर्क हमें पड़ेगा। मालिक हम नहीं जाते तो क्या होगा? फरमाया मला तो ज्यादा का शुगलन, मैं तेरे हाथ को मसरूफियत से भर दूंगा। 3-3 शिफ्टों में काम करेगा, रात की असाइनमेंट साथ लेके आएगा, दिन में कमर सीधी करने का वक्त नहीं होगा, काम ही काम, काम ही काम। मालिक इतना काम करने के बाद रिवार्ड तो मिलेगा ना? फरमाया लम असुद्द फकरक, गुर्बत फिर भी नहीं दूर होगी। तो ये मसाइल और मुआशरती मसाइल इस मुसल्ले की दूरी के बायस हैं। और जब अल्लाह ताला ये खशियत अता फरमा दे तो फिर तो एक लम्हा लगेगा, दिल से सच्ची तौबा एक बार निकले। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ऐद है। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। आदमी शराब लेके आ रहा है, शैतान देख के रास्ता बदल जाता है और इंसान खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने शराब हाथ में लाके चल रहा है, दिल लरस गया। कहा मालिक बचूंगा नहीं। ये तो उमर वो है जो चंद लोग मुसलमान हो तो तलवार निकाल के कहता है नमाज काबे में पढ़ेंगे, किसी को शौक है कि वो बेवा होना चाहती है तो अपने मियाँ को भेजे आज उमर का मुकाबला करे। उनका तो नाम सुन के लर्जा बरंदाम हो जाते हैं और मैं तो मुजरिम भी हूं। दिल से दुआ की मालिक अगर आज उमर के अताब से बचा लेना, मैं तेरी जात से वादा करता हूं, लफ्ज नहीं बोले, अलीमुम बिजात सुदूर है वो मालिक, इन्नी अरा ज़बीबुन नमलत सऊदा, वो मालिक इतना दूर देखता है, रात की तारीकी में स्याह पत्थर पे स्याह चूंटी चले तो जो पांव से लकीर पड़ती है वो भी मेरा मालिक देखता है। दिल में कहा मालिक बचा ले। हजरत उमर इतनी देर में करीब आ गए। कहा हाथ में क्या है? हुजूर सिरका है। हाजा आसालुन, सिरका है। कहा दिखाओ। जान कांप गई, अभी एक लम्हा जिंदगी रह गई, तलवार हरकत में आएगी, गर्दन जुदा। हजरत उमर ने बोतल लेके खोली, देखा सिरका था। उसके बाद तौबा की। कुरान मजीद ने फरमाया युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम बिल हसनात, जो मालिक उस शराब को सिरका बना सकता है, तेरे गुनाहों को नेकियों में बदलना उस मालिक के लिए कोई माना नहीं रखता। सिर्फ दिल तोड़ के आ, फिक्र करता मेरे दिल की, वो यहीं आ जाएगा। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएगा। ये दिल बस टूटे सही। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लहजा क्या था? तू बचा बचा के न रखे से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दिल टूटे फिर इस दरवाजे पे आके जबी को टिका के अपने रिश्तेदारों को शिकवों को भुला के अपने करीबी लोगों के गिलों को छोड़ के फिर कहे काल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मालिक मैं शिकवा किसी से नहीं करता, मेरी सारी मनाजात तेरी बारगाह में है। फिर वो मालिक सजदे से सर बाद में उठने देगा, मुआमलात दुरुस्त पहले फरमा देगा। वो कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं ना कि एक नौजवान आके कहते हैं हुजूर मेरा हर काम ही उल्टा होता है, भलाई का करता हूं बुराई होती है, आमदन के लिए करता हूं नुकसान होता है, हर काम उल्टा हो रहा है, रिश्तेदारों में इज्जत बनाने की बात करता हूं तो जिल्लत होती है। फरमाया कभी बेटा तूने मोर को देखा है, स्टैंप को? कहा जी देखा है। कहा लफ्ज कैसे लिखे होते हैं? कहा जी उल्टे लिखे होते हैं। कहा सीधे कब होते हैं? कहा जब वो पेज पे लगती है। कहा बस यही नुस्खा है,
یہ جو تیرا مقسوم ہے نا اعلیٰ ناصبیہ، یہ تیرے ماتھے پہ جو لکھا ہوا تیرا مقدر ہے الٹا ہے نا، کبھی سٹمپ کی طرح مسجد کے مصلے پہ لگا سیدھے نہ ہو جائیں تو بتانا۔ کاموں کا الٹا ہونا اس در سے اور درگاہ سے جدائی ہے۔ جب یہ سجدوں کی لذت آ جائے گی پھر میرا مالک فرمائے گا بشر المشائین فی الظلام، وہ جو راتوں کو ٹھڈے کھا کے آتے ہیں نا میرے گھر میں، جو سحری کے لیے تہجد کے لیے آتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو مبارک دو، یہ ایسے ویسے نہیں چل رہے، یہ اور ہوگا کوئی جن کی محبتوں میں ٹھوکریں کھا کے کچھ نہیں بچتا۔ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا مجھے پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری، تیرے ذکر فکر میں دن ڈھلا، تیری جستجو میں سحر ہوئی، بڑی آبرو سے گزر گئی، بڑی باغ باغ بسر ہوئی، میری چشمیں میری اشک فراس بھی وہ کمال حسن شناس تھی، نہ کسی پہ تیرے سوا اٹھی نہ کسی کی دستے نگر ہوئی۔ مالک محبوب تجھے مانا ہے، ٹھڈے تیرے لیے کھا رہا ہوں، ملے گا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن جب تاریکی ہوگی، ہر بندہ ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، ہر بندے کے قدم متزلزل ہوں گے، تو نے میری محبت میں ٹھوکریں کھائی ہیں، میں وہاں تمہیں ثابت قدم رکھ کے چلاؤں گا، بتاؤں گا کہ جو میری محبت میں ٹھوکریں کھا کے آتے ہیں، راتیں جاگ کے آتے ہیں، اب قیامت کے دن وہ ناز سے، بڑے نخرے سے، بڑی اداؤں سے، بڑی لجاجت سے چل کے دکھائیں گے کہ ہم نے دنیا میں محبوب کے نام چند لمحات کیے تھے، اب قیامت کے دن مالک عزتیں عطا فرما رہا۔ دعا ہے میرا مالک ان راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کر کے ان کو دوبارہ نہ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔